بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں مرزا حاور محفوظ ہو گئے مکہ سے آن لائن ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان میں پنجاب کے تقریباً 70% علاقوں میں 70% سٹیز میں لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، سیل کر دیا گیا ہے ان سٹیز کو، اور بہت سے سٹیز کے اندر کچھ محلوں کو سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں کرونا اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر میں ہے جس کے کیسز پھیل رہے ہیں۔ اب برطانیہ کی ایک سپیریل یونیورسٹی نے جو سرچ کی ہے، اس سرچ کے مطابق پاکستان میں اگست کے مڈ تک، یعنی کہ 10-15 اگست تک یہ کیسز جو ڈیتھ ہے، کیسز میں ڈیتھ ہے جو وہ 80,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک پہنچ جائے گی، اور 1.5 لاکھ تک جب پہنچ جائے گی یعنی کہ اگست کی 15 تک یہ وبا ہے جو پاکستان میں اپنے پیک پوائنٹ تک ہوگی، یعنی کہ سب سے ہائی لیول پہ ہوگی، اور یہ ڈبلیو کی شکل اختیار کرے گی پاکستان میں، اور پھر اکتوبر نومبر میں 15 اگست کے بعد یہ پھر نیچے کی طرف جائے گی، اور اکتوبر نومبر میں ہو سکتا ہے یہ پھر اوپر کی طرف جائے، اور دسمبر میں یہ پھر نیچے کی طرف جائے گی، اور جنوری 2021 میں یہ انشاءاللہ پاکستان سے یہ ختم ہو جائے گا۔ جنوری 2021 میں بتایا گیا، جو کہ دوسرے کنٹریز نے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے کنٹریز میں، یعنی کہ پاکستان کے علاوہ دوسرے کنٹریز میں یہ جون جولائی اگست میں یہ بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان میں یہ جنوری 2021 تک کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس لیے جا رہا ہے ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے، ایک احتیاطی تدابیر نہ کرنے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہ اتنا بڑھ رہا ہے۔ اب کراچی کی ایک فیکٹری میں ملازمین کے ٹیسٹ کیے گئے، 300 ورکرز ہیں جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، اس فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب تقریباً سارے ہی، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 70% جو پنجاب کے سٹیز ہیں انہیں سیل کیا گیا ہے، ان کے اندر جو محلے ہیں ان کو بھی۔ اسلام آباد میں جو بحریہ کے علاقے ہیں ان کو کافی کو سیل کرنے کا پروگرام بنا دیا گیا ہے، کیونکہ 2 G8 اور G7 کو تو سیل کیا گیا ہے، باقی کو بھی ہو سکتا ہے سیل کر دیا جائے۔ ہاسپٹلز میں، لاہور کے میو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے جناب کہہ دیا کہ بس ہم مزید اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ لوگ احتیاط کر کوئی نہیں رہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ ہونا پڑتا ہے، اور جس وجہ سے ہم خود انفیکٹ ہو رہے ہیں، اور بہت سے ڈاکٹرز کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، بہت سے ڈاکٹر علاج کرتے کرتے اپنی جان دے بیٹھے ہیں، اور جو ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں جی بس ہم مزید نہیں یہ ڈیوٹی کر سکتے، جو کرونا کے مریضوں کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ احتیاط کوئی نہیں کر رہے۔ اب 13 تاریخ کو ایک فلائٹ پاکستان سے گئی ہے یونان میں، اور وہاں سے جب ہر ایئرپورٹ پہ بھی پر ہی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور جب ادھر ٹیسٹ کیے گئے ہیں، پاکستانی ورکرز کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، تو 9 پیشنٹ نکلے ہیں جن کی پازیٹیو رپورٹ آئی ہے، اور ان 9 کے 9 کو انہوں نے کرنٹائن کر دیا ہے، باقی انہوں نے پھر روک دیا۔ انہوں نے پہلے کہا تھا جی فلائٹیں اب آنا شروع ہو جائیں، ہماری کنٹری میں الحمدللہ ٹھیک ہے حالات، انہوں نے پھر اب کہہ دیا جی بس ہمیں مزید ورکر ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو بھی دوسرے کنٹریز سے آئیں گے وہ انفیکٹ ہوں گے، اور جب وہ انفیکٹ ہوں گے تو پھر ہمارے جو ادھر لوگ ہیں انہیں بھی یہ انفیکٹ کریں گے۔ اسی طرح مجھے تقریباً ڈیلی 20-25 میسیجز بھی آتے ہیں، لوگ جو مختلف کنٹریز سے گئے ہوئے ہیں پاکستان، وہ یہی پوچھتے ہیں جی فلائٹوں کی کیا پوزیشن ہے، فلائٹیں کب تک سٹارٹ ہوں گی، کوئی نیوز ہے آپ کے پاس؟ تو نیوز یہی ہے کہ جب تک ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے، کوئی بھی کنٹری ہمیں اپنے کنٹری میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ کوئی کنٹری، جس کنٹری میں کوئی وبا پھیلی ہو، اس کنٹری کے ورکر دوسرا کنٹری نہیں لیتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر یہ انفیکٹ ہیں، کسی بھی وبا میں مبتلا ہے، تو جب ہماری کنٹری میں آئیں گے تو ادھر کے لوگوں کو بھی وہ وبا لگے گی۔ اس لیے دوسرے کنٹریز نے آپریشن بند کیا ہوا ہے، فلائٹیں بند کی ہوئے ہیں۔ پاکستان تو لوگوں کو لے کے آ رہا ہے نا، پاکستان میں لوگ دوسرے کنٹریز سے بھی جا رہے ہیں،
تو اسی لیے کیسز ایک یہ بھی مسئلہ ہے، دوسرا لوگوں نے خود بھی احتیاط کوئی نہیں کی، اور جب احتیاط کوئی نہیں کی تو حالات مزید خرابی کی طرف گئے ہیں۔ اب لاہور میں کرونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی بھی سر اٹھا رہا ہے، ڈینگی بھی اب کافی کیسز آئے ہیں، یہ پچھلے ہفتے میں کافی کیسز ڈینگی کے بھی آئے ہیں۔ لوگوں نے احتیاط کوئی نہیں کی، لوگ بالکل نارمل اسی طرح چل رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ ہو بھی نہیں رہا۔ تو اسی وجہ سے جناب چائنا میں یہ وبا آئی، چائنا نے بڑے ایک بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے یہ جناب اس کا مقابلہ کیا۔ اس کا مقابلہ کیا کرنا، اس کو روکا، لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا، سیل کی علاقے، تو سارا کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب دوسری لہر بھی آ چکی ہے چائنا میں، اب اس کو بھی وہ 3 دن کے اندر 75,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے چائنا میں۔ 75,000 نہیں، سوری 75 جسٹ 75 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے 3 دنوں میں چائنا میں۔ تو پاکستان میں اگر نہ کنٹرول کیا گیا، نہ حالات ٹھیک کیے گئے، نہ احتیاطی تدابیر کی گئی، تو اگست تک یہ جو ڈیتھ ریٹ ہے 80,000 سے 1.5 لاکھ تک پہنچ جائے گا۔ تو لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز مہربانی کریں، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، حالات ٹھیک کریں، تو پھر آپ اپنے جس کنٹری سے آئے ہیں کام کے سلسلے میں، تو وہ واپس آپ جائیں۔ اگر حالات اسی طرح ہی رہے تو کوئی کنٹری آپ کو نہیں اجازت دے گا اپنے کنٹری میں آنے کے لیے۔ حالات خراب تب ہوئے ہیں جب 25 رمضان کے بعد لوگوں نے کوئی احتیاط نہیں کی، گورنمنٹ کی طرف سے جب حکم آ گیا، کہہ دیا گیا کہ جی کر دیں، اب جائیں آپ مارکیٹوں میں اپنے عید کی جناب شاپنگ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اس میں تاجر برادری کا بھی، کیونکہ تاجر برادری نے بھی گورنمنٹ کو ٹھیک ٹھاک دھمکیاں دی تھیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ایسے کریں گے۔ وبا کی وجہ سے پہلے ہی حالات خراب ہیں، اور گورنمنٹ نے کہا کہ اگر یہ بھی نکل آئے باہر تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے، چلیں ٹھیک ہے، سلولی اجازت دیتے ہیں۔ اور جب اجازت دے دی ہے تو پھر یہ سامنے جناب پوزیشن آ چکی ہے کہ پاکستان اب دوسرے نمبر پر ہے، اور پاکستان میں یہ ڈبلیو کی شکل اختیار کرے گا۔ اگست میں یہ بالکل اوپر جائے گا ڈیتھ ریٹ بھی، اور وبا کے بہت سارے کیسز آئیں گے، اور اس کے بعد پھر 9ویں 10ویں مہینے میں، اکتوبر نومبر میں یہ پھر ایک دفعہ جائے گا اوپر، پھر دسمبر تک، یہ جنوری 2021 تک یہ کنٹرول ہوگا۔ تو مجھے نہیں امید کہ اگر آپ لوگ احتیاط نہیں کریں گے، کیسز اسی طرح ہی آتے رہے، تو کوئی کنٹری پاکستان کی فلائٹس دوسرے کنٹریز میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ فلائٹس تو چلو آ رہی ہیں، یعنی کہ ادھر سے اور دوسرے کنٹری سے لے کے جا رہے ہیں، ورکرز کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر یہی کیسز کی پوزیشن رہی تو۔ اور جب کیسز آئے تھے، جب نیا کرونا آیا تھا، ویسے میں نے جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، میں نے انہیں ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ابھی نہ جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک خیر کرے، کیونکہ اس وقت کمپنیوں کے کافی کام چل رہے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے۔ لوگوں نے بس جلد بازی کی کہ نہیں جی وہ وبا پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، ہم نکل جائیں ادھر سے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب واپس گئے ہیں تو حالات مزید خراب ہوئے ہیں، اور جب حالات مزید خراب ہوئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں جی ہم واپس آنا ہے۔ اب واپس تو کسی نے ایسے نہیں لے کے آنا جب تک آپ کے کنٹری کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب حالات ٹھیک ہوں گے، اوکے کی رپورٹ دی جائے گی ٹوٹلی، تو تب جا کے پھر فلائٹیں نارمل آپریشن شروع ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ میری ریکویسٹ یہ سب سے کہ خدا کے لیے احتیاط کریں، جب آپ احتیاط کریں گے تو پھر آپ کاموں پر جا سکیں گے، ویسے آپ نہیں جا سکیں گے۔ کوئی کنٹری آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔